الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد صدر لنا نور المهدى كهف الورى في معدن أنوار الله ومخزن أسرار الله وبعثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وبصيرنا وخبيرنا وحبيبنا وطبيبنا ومعشوقنا ومعشوق ربنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وأكرمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك
صدیق عکس حسن جمال محمد است صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاه و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم قرآن مدی پاک بارکہ قدس کے اندر حمد و ثنا و بعد درود پاک صاحب الاولاق شفیع معظم نور مجسم شہنشاہ بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات تے پیش کرنے نباد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام دعا ہے رب لم یزل اس بابرکات جماعت المبارک دا صدقہ تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اور رب کائنات اپنے پیارے برگزیدہ سنجیدہ بندہ نے صدقے اساں سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے سامعین عزیز وقار بلا تمہید جس ٹائم اسلام دے گلشن دے اندر پہلی بہار آئی اسلام دے باغ دے وچ جڑا پہلا پھل لگا اندنا سیدنا صدیق اکبر ہے جس ٹائم نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اس تو پہلے سب لوگ بتاں دی عبادت کرن والے ہن چندر دی پوجا کرن والے ہن کوئی خدا وحدہ لا شریک کو پہچان کران والا کہنا ہے میری آقا علیہ السلام نے اس وحدہ لا شریک مولا دی پہچان کرائی اس پہچان کو تصدیق کرنے واسطے سیدنا صدیق اکبر نے پہلا ہی اپنا قدم بڑھایا اور اس تصدیق کو دل و جان نال تسلیم فرمایا جڑی آیت مقدسہ میں تلاوت کی تھی ان دے اندر رب کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ فرمایا کہ محمد اللہ دے رسول والذین معاہ مفسرین کرام نے والذین معاہ تو مراد تفسیر بیان فرمائی فرمایا کہ اس تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات مبارکہ ہے فرمایا کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول ہیں والذین معاہ اور جیڑے انہاں دے نال ہیں لفظی معنی یوں ہی نہیں لفظ دا والذین معاہ او جیڑے محمد دے نال ہیں
انشاءاللہ یوں ہی بیان کرنا ہے کہ کتھے کتھے کر محمد دے نال کیڑے کیڑے مقام دے سیدنا صدیق اکبر محمد دے نال ہیں اور کیویں ہی محمد دے نال ساتھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه، فرمایا کہ محمد اللہ دے رسول اور جڑے انہاں دے نال او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک ذات اور سامعین سی وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیڑے کیڑے مقام دے میرے آقا علیہ السلام دے نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں میرے آقا علیہ السلام دے نال میرے آقا علیہ السلام دی جوانی دے بھی نال میرے آقا علیہ السلام دے بڑھاپے دے وچ بھی نال غارہ دے اندر بھی نال مزارہ دے اندر بھی نال سفر دے وچ بھی نال حضر دے وچ بھی نال میرے آقا علیہ السلام دا پیارا غلام سیدنا صدیق اکبر احد دے اندر بھی نال بدر دے اندر بھی نال تبوک دے اندر بھی نال حنین دے اندر بھی نال ہر مقام دے تے سیدنا صدیق اکبر نال فرمایا میرے محمد مصطفیٰ دا سایہ دا کہے نہیں لیکن جڑا نال سایہ پان دے نال ادنا صدیق اکبر جڑا نال سایہ دی مثل بان دے رہا ہے ادنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام دے نال جنگ دے اندر بھی نال مقام ہر کوئی کہے مقام دے سیدنا صدیق اکبر نے محبوب مصطفیٰ کو علیحدہ نے کیتا ہر مقام دے نال دھوپے وچ بھی نال شام وچ بھی نال سکھ وچ بھی نال غم وچ بھی نال رات کو بھی نال دن بھی نال فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه فرمایا محمد اللہ دے رسول ہیں جڑے انہوں نے نال ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میرے پیارے آقا علیہ السلام دے غلام حضور علیہ السلام دی حضور علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ فرمینی ہیں کہ اللہ رب العزت میں کو اولاد دیندا ہے لیکن اولاد بچپن وچ مر ویندی ہے اولاد رب کائنات دیندا ہے لیکن اولاد جڑی نا بچپن دے وچ مر ویندی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ فرمینی میں رات اٹھ دے وائدے کعبہ بیت اللہ دے غلاف کو پکڑ دے روندی کھڑیاں رب دی بارگاہ دے اندر التجا کرنی کھڑیاں مولا اس اپنے سونے گھر دا واسطہ ہی میں تے کو زیادہ نہیں منگی ایک دے تے حیات یا لے جا ایک لے جا تے لمبی عمر والا لے جا. فرمینی ہے کہ کعبے دے وچوں آواز آئی پریشان نہ تھی ایو سمجھ ایک دے سو کہ جب تک سچ دنیا وچ رہے ویسی طرح سچا بھی رہے ویسی انہاں صدیق سچا رکھے جب تک کائنات کے اندر سچ بھی زندہ راسی تیرے سچے دا نام بھی زندہ رہے ویسی. میں نے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت با کمال ہو گئی جس ٹائم آپ بڑے تھے آپ دے والد ابو قحافہ لے دے جس ٹائم بت خانے دے اندر گئے نا میں دا کھڑا کہ اے ابو بکر اے خدا ہے انہاں دی عبادت کر اے جڑا رب ہے انہیں کوئی جیڑی چیز منگسے او تے کو دے سن. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے اس نے میرے والد میں کو کھڑا دے چلے گئے میں اٹھے کر بائیں دے میں کہا کہ میں کو بھوک لگی میں کو کھانا دے اور بت ہن وہ کیا جواب دے سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ننگا میں کو کپڑا دی حاجت ہے میں کو کپڑے دے لیکن وہ بت ہن انہیں کیا جواب دینا ہے. آپ فرمائیں کہ میں نے تماچا مارا جس ٹائم چاٹ ماری بت درٹ دے تلے ڈھائے پیا جس ٹائم آواز گئی ابو قحافہ دے کنا دے اندر او جڑنا آیا اندر آدھے انہیں چاٹ اپنے پتر ابو بکر کو مار دیتی
اور لے دے پوری مال دا کو لے دے گیا آکھا لگا اپنے پتر کو سنبھال اے جینا میرے خداوا کو میرے بتا کو برا بلا دے انہاں کو مار دیتے سی آپ دی والدہ نے فرمایا اے ابو قحافہ یہ میرے پتر کو کچھ نہ آکھا یہ میرے پتر کو نہ مارے آکھا کہ اے خود جڑا ہے جس ٹائم میرے پیٹ دے اندر ہے اگر میں بتا کو جھکن لگا میرے پیٹ دے وچ اے اکڑیج ویندا ہے میں کو بتا کو نہیں جھکنے دا جڑا میں کو نہیں جھکنے دا خود کتے جھکدا ہے جڑا میں کو نہیں جھکانے دا او خود کتے کر بتا کو جھک دے او خود کتے کر بتا کو جڑا سجدے کرے دے میں کہ ایک کو اپنے حال دے چھوڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنی حالت دے چھوڑ دیا گیا فرمایا کہ آپ کو ایسی چار پشتے نہ اپنیاں اے آپ کو ایک فیض ملے آپ نے دے کرم ہے کہ کئی ایسی صحابی کہنی جنہیں چار پشتہ صحابیت دے فیض ہوئے آپ دا باپ بھی صحابی آپ دا بیٹا بھی صحابی آپ خود بھی صحابی آپ دا پوترہ بھی صحابی چار صحابیت دے پشتے فیض ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزرتا گیا آپ فرمینے کہ میں تجارت سلسلے دنال ملک شام کی طرف روانہ تھیا جس طرح میں روانہ تھیا میں نال ایک غلام بھی ہے غلام کو میں نال گیدا چلتے چلتے صفا دے اندر راستے دے اندر کہیں کہ راستے دے اندر رات کو آندھی آ گئی طوفان آ گیا بارش آ گئی اتھے کر ہن جگہ تلاش کرنا لگ گیا اسے کہ کتھے کر جانا رات گزاروں آپ فرمینن کہ میں اپنے غلام کو آکھا کہ ونج وہ گرجا نظر آندا پے پادریاں دا اتھے کر بائندے انہاں کو آکے ساکو رات کو رحمت دی اجازت دے دو مسافر ہیں جس ٹائم ونجا لگا غلام آپ نے فرمایا رک میں بھی نال چلدا جس ٹائم گئے اتھے کر بائندے دروازہ کھٹکایا گرجے دا اندروں اس پادری دا غلام آیا پوچھا کون آپ نے فرمایا کہ ایسا مسافر ہیں ایسا جنہ رات گزارنا چاہنے ہیں سکو رات گزارنے واسطے جگہ دے دو انہیں آکھا کہ ایک پادری جڑنا 300 سال ہی عمر تھی گئی ہے میں ہی زندگی ہندے نال گزرے نہ کھڑا انہیں آج تک کہیں راہگیر کو مسافر کو پناہ نہیں دیتی ہاں ایک شخص کو پناہ دیتی ہے انہیں اپنے گرجے دے اندر او جینا آیا تھے کہ گناہ کیتا اس تو بعد انہیں اتھے کہ پناہ دینا چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی رات رہن واسطے اجازت نہیں دیتا جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میری ایک گال یاد رکھیں اپنے اس پادری کو رسالے میں کیا تے کوئی ایک گارنٹی ہے کہ آمن اللہ ہر گناہ ہی کر دے ویسے کیا تو یہ چیز ہی گارنٹی لینا ہے کہ ہر آمن اللہ گناہ ہی کر دے ویسے آپ آکھرے چلے گئے جس ٹائم آپ گئے جس ٹائم پادری دا غلام گیا کتابہ اندر آئے کہ انہیں اکھیاں نے ایک تو ایک باما یہ نہ چونیا انہیں چار ہوتے کہ ڈٹھا پوچھا کہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آئے کہ انہیں میں گال کر گئے پیغام دے گی آپ نے فرمایا کہ جلدی کاروں کو پوچھ دیا تیرا نام کیا آقا لگا ماں جو پوچھ دیا تیرا نام کیا ہے اور جڑا غلام پادری داد ہے میں حیران کہ آج تک 300 سال گزر گئے آج تک کیا کو نسی سلایا کہ دنا نسی پوچھا کہ کو پناہ نسی دیتی آج کیا وجہ ہے پچھوس پوچھتا بھی ہے نا کیا ہے پادری دا غلام دوڑا دوڑا چلدا چلدا گیا سیدنا صدیق اکبر دے کول قدم پکڑ دیا ہے آیا منال شخص آئے دے ساتھ تیرا نام کیا ہے آپ نے فرمایا میرا نام میری والدہ نے عبداللہ رکھے لوگ میں کو ابو بکر آدم جس نے نام پڑھتے چلتا چلتا پادری دے کول کیا غلام آقا لگا صحیح بات ہے میرا نام یہ نام لوگ ابو بکر صدیق نے میری والدہ میں نام عبداللہ رکھے آقا لگا وانجو نے کل پوچھ دیا کتوں کے رہے کیرے شہر دا رحمن علیہ غلام چلتا چلتا گیا سیدنا صدیق اکبر دے کول اور آقا لگا اے جوانا اے دسا کہ تو کتوں کے رہے کیری جاد رحمن علیہ آپ نے فرمایا میں مکہ دے وچ رحمن علیہ مکہ وچ آیا انہیں آقا وہ مکہ دے دو پہاڑ درمیان ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں جس نے پوچھنے گیا پادری دے کول وہ کنس آیا پادری نے کہا کہ جلدی کاروں کو میرے کول لے دیا وہ کو میرے کول لے دیا سنا دیا جلدی جلدی غلام گیا پادری دا
سیدنا صدیق اکبر کو لے دے جس نے پادری دے کو لے پادری کھڑا تھی گیا کھڑا تھی دے قدمہ جڑا گیا بہ دے اکل گئے ابو بکر بہ جلے سیدنا صدیق اکبر بہ گئے پوچھا لگا اے صدیق رضا تیرا نام کیا ہے فرمایا میں نام میری والدہ نے عبداللہ نے کہہ لوگ میں کو صدیق آدن سارا کو دیتا رہی ہے میرا گلا دے سر تک دیتا اٹھی دے کھڑا تھی گئے ایک پرانی صندوق دے وچوں پرانی جے کتاب چاہتی سی پرانی کتاب چاہ دے کتاب کو کھول دے ورکے ہی دے اور صدیق اکبر دا چہرہ ہی دے اور ورکا دیکھ دے ورکا بلا دے بل چہرہ ہی دے آدھے تو اوئے بل قرآن کتاب کھول دے ورکا بلا دے اٹھا دے تو اوئے بل ورکے بلیں دے ویندہ صدیق اکبر نے فرمایا اے بابا کیا دے بیٹھے میں کون ہوں میں کہ اے صدیق اگر میں تیرے گال پوچھا سچ سچ رسے سے فرمایا ہاں میں سچ رسے سا کیونکہ میں نام میری ماں صدیق رکھا ہے تو میں سچی رسے سا سچی کو لیسا کیونکہ ہوں نبی دا غلام اس ٹائم غلامی دا کہہ رہے نصیب تھی اکل لگائے جسا تیرا کوئی یار ہے محمد وہاں کہا ہاں ہے میرا نام یار محمد ہے انہاں کہہ کہ اے میں کتاب اپنی کھول دے دا بیٹھا ہوں جیڑی جاد محمد دا نام لکھا ہے ہوتے کہ تیرا نام لکھا ہے اور آقا لگا کہ میرا علم اے رسیدہ نال صرف ہی تیرے یار محمد نام دے نال تیرا نام نہیں میں کہ جتنے بھی 1,24,000 انبیاء کرام ہیں انہاں دے نال بھی تیرا نام لکھا ہے سبحان اللہ میں کہ تو بڑا بھاگا لے بڑا قسمتاں لے بڑے نازاں لے لیکن اے دسا کہ ایک بئی نشانی بھی ہے اگر ناراض نہ تھی میں تو میں دیکھ سکتا آپ نے فرمایا اے بابا تو میں کوئی تھی رہائش دیونی ہے میں کوئی تھی رہن واسطے جگہ دیونی سڈے بھی یا میں کوئی تھی امتحان ہے چلانا واسطے سوال جواب کرنا واسطے سڈے اگر لگا آئے ابو بکر اگر تمہیں جان ہی منگے میں دے سا لیکن جیڑیاں نشانی ہیں میں آج انہاں کو پورا کرے سا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہاں بابا دس اگر لگا اپنے پیٹ تو تھوڑا کپڑا ہٹا اس ٹائم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹ تو کپڑا ہٹائے پیٹ تو دل دا نشان ڈٹھے سی اگر لگا کہ اے ابو بکر اے دوران دے وچ اے بھی نشانی لکھی بنی میں کہا صدیق اکبر بڑی تک مبارک بعد میں پیش کرنا لیکن اگر وہ نبی جس ٹائم بھی نبوت کا دعویٰ کرے اعلان نبوت فرماوے دبل میں اگر زندہ ہویا تو میں ہوں نبی دا کلمہ پڑھ لے سا نہیں تو میں پہلے ہوں نبی دے غلامی بچی شمار کر لے حالی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا پادری پہلے مسلمان تھینا پہ میں کہ جس ٹائم قیامت لیوار تو نبی اپنے غلامہ دی عاشقہ دی گنتی کرے میں نہ چیز کو بھی شمار کر لے سکتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل نشانیہ مکمل دی گئی آپ چلے گئے تجارت کرتے واپس چلے مکہ دے اندر آئے آپ کو ابو جہل ملا ابو جہل کا لگا آئے ابو بکر نمی گال سننا ہے آپ نے فرمایا ہاں نسا کیا کرنا چاہنے آقا لگا جنہ تیرے محمد جا رہے انہیں نبوت اعلان کی دے میں نبی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر انہیں نبوت اعلان کی دے آپ نے جلدی دے اپنے اندر سامان رکھے سامان رکھ دے حضور علیہ السلام نے در دولت دے پہنچے پہنچے ہوتے کہ دروازہ کٹ گئے سی اندر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا امی جان اے رسول اللہ علیہ السلام کی تھین میرے آقا علیہ السلام دی پیاری زوج مبارکہ نے فرمایا اے ابو بکر کوئی قبیس سے ہوتے پہاڑی دے گئے بیٹھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ دی سیدنا صدیق اکبر نے جس ٹائم نٹا میرے آقا علیہ السلام نے گلے نال سیدنا صدیق اکبر کو لا کے دے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو گلے نال لائے میرے آقا علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق جو سنائی سچ سنائی اے صدیق جو سنائی سچ سنائی سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ سن دے آئے کہ جڑا نبی آندا ہے انہاں کوئی نہ کوئی معجزات کوئی نہ کوئی کمالات لے دے آندا ہے
لیکن کوئی تسان برہان، کوئی دلیل، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اے رسا چوکیا تو دلیل علیہ سے کیوں سمیں دلیل علیہ سے کیوں سمیں تو جڑنا معجزات طلب کرنا چاہنا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اے رسا او پادری علی گال میں سنا ہوں یا تو سنے سے، او پادری علی گال تو سنے سے یا میں سنا ہوں؟ آپ نے فرمایا عرض کی دی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھو جا دائرہ اسلام نے اندر داخل فرماؤ جا۔ ہر مقام جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میری آقا علیہ السلام دے نال ہیں، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول ہیں، والذین معاہو اور جنہی ذات انہاں دے نال ہے اسی کے دن صدیق اکبر دی ذات ہے۔ ہجرت علی راتری میرے آقا علیہ السلام دے نال ہے، ہر مقام دے، ہر جنگ دے اندر، سکھ دے اندر، دکھ دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے نال ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسا ہی انعام عطا فرمایا کہ رب کائنات نے قیامت تک اون یار والجار دے نال بھی سمار دیتا ہے۔ سامعین زی وقار ٹائم پورا تھی گیا، دعا ہے رب نمیزل حضور علیہ السلام دے پاک صحابیات پاک آل پاک اصحاب پاک دے زندگی کو انہوں نے نقش قدم دے چلانی توفیق عطا فرماوے۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ پاک کی گلی جو میں نے بیان کہ حضرت علی پاک دا گزر بھی ہویا، جس ٹائم گزر ہویا تھے پہلے حضرت علی پاک سلام کریں لیکن اس بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے انتظار اندر کہ علی پاک میں سلام کرے سے، لیکن علی پاک سلام نہیں کیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سلام کیتا، چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے بارگاہ اندر سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیتا یا رسول اللہ علی میں کو سلام نہیں کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو ساتھ دے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آج ابو بکر کو سلام کیوں نہیں کیتا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں ستا میری عقل لگی میں جنت دی سیر کی دی ہے۔ جنت اندر ایک محل لٹا بھی ایسا خوبصورت حسین و جمیل عالی شان محل ہے۔ میں اس فرشتہ کو پوچھا کہ اے محل کہہ دے، انہوں نے آکھا کہ اے اون دے جڑا پہلے سلام کریں دا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہنا کہ اے جڑا محل ہے نا خوبصورت اے میں دینا ہوئے اے صدیق اکبر دو بندے، اے سیدنا صدیق اکبر دو بندے، ہی واسطے میں سلام نہیں کیتا کہ آج سیدنا صدیق اکبر کو پہلے سلام کرے تاکہ اے جڑا محل ہے نا اے صدیق اکبر دو بندے۔ لیکن لوگ جو آدھے نا علی دا پہلا نمبر اے سارے سنیا دا عقیدہ نہیں، اس علی دا پہلا نمبر نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے علی کو خلافت دیتی ہے اور چوتھا ہی نمبر ہے علی دا، پہلا نمبر ہی سیدنا صدیق اکبر نے خلافت دی ہے۔ اور رب کائنات پاک پاک دعا ہے رب کائنات سب سیدنا صدیق اکبر دی پاک صداقت، علی پاک دی پاک شجاعت کو منن دی اور انہوں نے نقش قدم ہوتے زندگی کو بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔